बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदा व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सामीन नाज़रीन गिरामी कदर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सूरह फातिहा की इन 3 आयतों के ऊपर तफसीरी निकात और तशरीह बयान फरमाया जाएगा। सबसे पहले हम अहादीस की रोशनी के अंदर इन 3 आयतों की तफसीर और तशरीह और तोज़ीह बयान करते हैं। पहली रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ाल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाह क़ाल सदक़ अब्दी अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह ताला की हम्द करता है यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो रब ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने सच फरमाया, सच कहा है, क्योंकि तारीफ करना और हम्द बयान करना ये मेरे लिए ही है। दूसरे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लयर्दु अनिल अब्दि अन याकुल उक्लता फयहमदुहु अलैहा औ यशरबु शुरबता फयहमदुहु अलैहा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपने उस बंदे से राजी हो जाता है जो बंदा खाने का एक लुकमा खाकर अल्लाह की हम्द करता है या पानी का एक घूंट पीकर अल्लाह की हम्द करता है। तीसरी रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत-तहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलान औ तमलउ मा बैन समाई वल अर्द। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि तहारत पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है और अल्लाह की हम्द करना ये मीज़ान को भर देता है। और जो बंदा सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये जमीन और आसमान के अंदर जो भी चीजें हैं उन चीजों के ऊपर ये हावी आ जाता है। चौथी रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ यअलमुल मुमिनु मा इंदल्लाह मिनल अक़ूबति मा तमिया बिजन्नतिही अहदुन व लौ यअलमुल काफिरु मा इंदल्लाह मिन रहमति मा कानत मिन जन्नतिही अहदुन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा मोमिन ये जान ले कि अल्लाह ताला गुनाहों के ऊपर कितनी सजा देने वाला है तो कोई बंदा भी उसकी जन्नत से उम्मीद ना रखे। और कोई काफिर वो ये जान ले कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है यानी कि उसकी रहमत कितनी ज्यादा है, तो वो ऐसा कोई काफिर नहीं बचेगा दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला की जन्नत से मायूस होगा। पांचवी रिवायत की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यक़बिज़ुल्लाहुल अर्द यौमल क़ियामत यत्वी समा बियमीनी सुम्मा यक़ूल अनल मलिकु ऐना मुलूकुल अर्द। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम जमीन को समा देगा यानी कि उसको समेट लेगा और आसमान को दाईं तरफ से फैलाना शुरू करके फरमाएगा, अनल मलिक, मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही हाकिम हूँ, मैं ही अमीर हूँ, ऐना मुलूकुल अर्द, जमीनी बादशाह कहाँ गए। छठी रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अखना इसमें इंदल्लाह रजुलन तसम्मा मालिकल अमलाक। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ सबसे घटिया और बदतरीन किस्म का जो नाम है वो उस शख्स का नाम है कि जिसका नाम हो मलिकुल अमलाक यानी कि शहंशाह या बादशाहों का बादशाह। सातवीं रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अग़लज़ु रजुलन अलल्लाह यौमल क़ियामत व अख़बसुहु रजुलन काना युसम्मा मलिकल अमलाक ला मलिका इल्लल्लाह सुब्हानहु व तआला। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि सबसे बदतरीन आदमी और बुरा तरीन आदमी क़यामत के दिन और सबसे खबीस आदमी वो आदमी होगा कि जिसका नाम मालिकुल अमलाक यानी कि शहंशाह हो, बादशाहों का बादशाह हो, क्योंकि बादशाह सिर्फ और सिर्फ हाकिम और अमीर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला है और कोई भी बादशाह नहीं है। तामीन ये सूरह फातिहा की इन 3 आयतों के अंदर जो आसार और अहादीस के एतबार से तफसीर की जाती है, तफसीर और तशरीह की जाती है, हमने उसको बयान किया। लेकिन कुछ बातें जो आखिरी रिवायत के अंदर आई हैं यानी कि जो मलिकुल अमलाक नाम रखता है और शहंशाह नाम रखता है उसके लिए वईद बयान की गई कि वो बहुत ही बदतरीन है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा, बहुत बदतरीन होगा। अब कुछ हजरात ये एतराज करते हैं, इश्काल करते हैं कि हाजी हो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। इस पर आला हजरत अजीम बरकत अशा इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल और मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला पर लोग एतराज करते हैं कि आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए शहंशाह का कलमा इस्तेमाल किया, हालांकि शहंशाह का कलमा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस तरह के अहादीस के अंदर ये वारिद हुआ। तो इसके ऊपर आला हजरत ने एक रिसाला लिखा। आप उस रिसाले के अंदर इस नाम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इत्तिबाक पर जवाब पेश करते हैं और फरमाते हैं कि यहां पर जो शहंशाह का माना है
وہ حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے۔ اگر کوئی بندہ حقیقی معنی کے اعتبار سے شہنشاہ کسی کو کہتا ہے تو یہ صریح کفر ہے، یہ جائز نہیں، لیکن ہم یہاں پر مجازی طور پر بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر کوئی حرج کوئی نہیں۔ بڑے بڑے علماء مثال کے طور پر ملک العلماء ہو گئے اور ملک الاملاک ہو گئے، بادشاہوں کے القابات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ان کو ملک الاملاک کہا جاتا ہے، اور علماء کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ یہ ملک العلماء ہیں۔ تو آپ نے وہاں پر ایک رسالہ لکھا فقہ شہنشاہ وان القلوب بید المحبوب بعطاء اللہ۔ اس رسالے کے اندر آپ نے اس کو جواز پیش کیا کہ شہنشاہ کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجازی طور پر رکھنا جائز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو ویسے ہی کیا ہے چڑھ ہے کہ انہوں نے عقیدے کی اور ایمان کی لوگوں کی حفاظت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو عشق و محبت کا جو الزام لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کی مثال دنیا کے اندر مل نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے آج کل کے لوگ جس طرح کے ساجد خان نقشبندی جیسے، ان کو کیا پیڑ ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ چڑھتے ہیں اور ان کو کافر و مبتدع اور مشرک کا لقب دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اب اس سورہ فاتحہ کی ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہوئے ہم ایک نقطہ بیان کریں گے جس کو علامہ راضی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا یہ مطلب ہے کہ یہ پورے قرآن کی اصل ہے اور پورے قرآن کی مادن ہے، اور باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اس سے نکلنے والی ہیں، جس طرح کے دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، ایسے ہی یہ سورہ فاتحہ اصل بن جائے گی، اور باقی صورتیں جو ہے نا وہ ندی نالوں کی مثل ہوگی جو قرآن سے کیا ہو رہی ہیں، جاری ہو رہی ہیں۔ پھر علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک نقطہ بیان فرمایا کہ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین جو ہے، العالمین عالم کہتے ہیں جمیع ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر اس چیز کو کہ جو دنیا کے اندر موجود ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر جو بھی ہو، جو ما سوی اللہ اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اب اس چیز کی پرورش کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو، اس کو ترقی دینے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ سامعین، علامہ راضی نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر الحمدللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کے علاوہ چار صورتوں کو ابتدا اور شروع کیا ہے، اس کا افتتاح کیا ہے۔ پہلی صورت ہے سورہ انعام، سورہ انعام، اس کی جو ابتدا اللہ رب العزت نے کی اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ وہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا اور اس کے اندر نور کو یعنی کہ روشنیوں کو اور اندھیروں کو کیا کر دیا، پھیلا دیا۔ علامہ راضی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ اب آسمانوں کی پیدائش کرنا، اس کے اندر روشنیوں کو بھر دینا، اس کے اندر اندھیروں کو رکھنا، یہ عالمین کے تحت آ جاتا ہے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کے تحت سورہ انعام کا بھی کیا ہو گیا، ذکر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو ذکر فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ وہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر ایک خاص کتاب نازل فرمائی ہے۔ وہاں پر علامہ راضی کہتے ہیں کہ اس سورہ کہف سے تربیت روحانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندہ خاص کے ذریعے، کتاب کے ذریعے لوگوں کی کیا کی تربیت فرمائی، ان کو عروج عطا فرمایا، ان کی ترقی عطا فرمائی۔ تو وہاں پر خاص تربیت کا ذکر ہے، اور رب العالمین یعنی کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر تربیت عام کا ذکر، وہ تربیت خاص تربیت عام کے اندر کیا ہوگی، شامل ہوگی، اس کے اندر کیا ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ سورہ کہف کا ذکر بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے سورہ سبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس آیت کے اندر، اس سورہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں زمینوں کو بیان فرمایا کہ آسمانوں زمینوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی کیا کرتی ہیں، حمد کرتی ہیں، وہ اسی کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر، اس سورت کی ابتدا کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں زمینوں کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے، اور عالمین کے اندر بھی آسمان و زمین بھی آ جاتے ہیں، اور آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ سبا وہ سورہ فاتحہ عالمین کے پاس آ گئی، تو گویا کہ یہ سورہ سبا سورہ فاتحہ کا ایک جز اور ایک قسم بنی۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے سورہ فاتح، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں ابتدا فرماتے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض،
کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے بارے میں فرمایا ہے. تو وہاں پر فاطر کا ذکر ہوا, یعنی کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا, اور آسمانوں زمینوں کا ذکر عالمین کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ ما سے واللہ سے مراد کیا ہے, عالم ہی ہے. تو پتہ چلا کہ سورہ فاطر کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر ہو گیا اور سورہ فاتحہ کا ذکر سورہ فاتحہ کے تحت کیا ہو گیا, داخل ہو گیا. علامہ راضی نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ ذکر کیا جس کو ہمارے عرف کے اندر الحاد کا مسئلہ کہا جاتا ہے. جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہوتے وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب یہ آسمان, یہ زمین, یہ دنیا, یہ ہمیں کائنات بنی نہیں ملی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت کا اگر وجود تھا تو وہ کہاں تھا, اس وقت کیا کر رہا تھا. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, یعنی کہ عالمین کو بنانے والا ہے. اب عالمین جمع عالم کی, عالم سے مراد ہے ما سے واللہ, یعنی کہ جو اللہ کے ما سوا ہو, اللہ کے علاوہ ہو, اس کو پیدا کرنے والا, اس کی تربیت دینے والا, اس کو ترقی دینے والا, اس کو عروج دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے, رب کہا جاتا ہے. اب یہ بات یاد رکھیے کہ عالم کے اندر زمانہ بھی آ جاتا ہے, عالم کے اندر مکان بھی آ جاتا ہے, عالم کے اندر چرند پرند سب آ جاتے ہیں. جب زمانہ اور مکان اللہ رب العزت نے بنائے, کیونکہ عالم کے اندر یہ آتے ہیں اور عالم کو تخلیق کرنے والا, عالم کو بنانے والا اللہ ہے, تو زمان اور مکان وہ بعد میں ہوں گے, اللہ کی ذات پہلے ہوگی. جب اللہ کی ذات پہلے ہوگی تو زمانہ بعد میں ہوا, مکان بعد میں ہوا, اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زمانے اور یہ مکان ہم نے بنائے, اس کی ذات کے اندر اس کا کوئی اعتبار کوئی نہیں کیا جاتا. اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ جس وقت زمین نہیں تھی, جس وقت آسمان نہیں تھے, جس وقت دنیا نہیں تھی, جس وقت یہ کائنات نہیں تھی, تو اس وقت رب تعالیٰ کیا کر رہا تھا, تو اس وقت وہاں پر کوئی وقت کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات سوال کرنا اور یہ اعتراض کرنا یہ لا یعنی ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے.